حکومت کو بھی کوئی خدا کا خوف کھانا چاہیے کہ ایک شخص جو سابقہ وزیر اعظم بھی رہا ہو 150 مقدمات آپ نے اس کے خلاف بنا دیے ہیں اور روز صبح سے لے کے شام تک اس کو عدالتوں میں آپ بھگا رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ کا تو مقصد یہی ہے نا کہ اگر کوئی الیکشنز ہو بھی تو یہ جو ہے کیمپین نہ کر سکے اور اسی الجھاؤ میں پڑا رہے اور اپنی اس کو پڑی رہے اور یہ جو ہے ہمارے لیے میدان خالی ہو اور رانجھا جو ہے گلیاں دے وچ کلا ہی جڑا ہے وہ دھمال مارتا رہے. اگر یہ ان کا نقطۂ نظر ہے تو یہ عوام پھر بھی جو رات کو آرڈیننس جاری کیا گیا اس کے بعد یہ تاثر دیا گیا کہ شاید عمران خان کی آج گرفتاری لازمی ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی اس چیز کو اچھالا گیا لیکن اس کے باوجود گرفتاری نہیں ہوئی. تو کیا ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر آپ نے ڈیلی جو ہے یہ کرنا ہے ایک نیا قانون نکالنا ہے ایک آپ نے جو ہے پرسن اسپیسیفک قوانین نکالنے ہیں کسی کو جو ہے سزا یافتہ کو لندن سے دبئی کے راستے واپس لانے کی سہولتیں دینی ہیں اور کسی کو یہاں پر جو ہے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے الیکشن سے باہر کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے مختلف قوانین بنانے ہیں. تو یہ عوام کوئی کیا کیڑے مکوڑے ہیں, یہ بیوقوف ہیں, پاگل سمجھتے ہیں آپ. اس کا جو ریئیکشن ہو رہا ہے عوام کے اندر ایک بہت شدید قسم کا غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ان حرکتوں سے میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی بھی جو ہے گڈ ول کما رہی ہے, کوئی نام کما رہی ہے. اس سے زیادہ بدنامی ہو رہی ہے اور ایسے قوانین جب بھی عدالتوں میں ان کو چیلنج کیا گیا تو آپ خاطر جمع رکھیں یہ قوانین جو ہے بنیادی حقوق کے متصادم. لیکن کھوسا صاحب اگر دیکھا جائے عمران خان کو تو بھی ابھی تک ریلیف مل رہا ہے عدالتوں میں. جب وہ پیش ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے, ضمانت مل جاتی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لاڈلے ہیں آپ کے جو عمران خان کے مخالفین. بھائی یہ کیسز کو تو ذرا دیکھو, باہر سے بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہو جی ریلیف مل رہی ہے ریلیف مل رہی ہے. کیس کیا ہے؟ مجھے ایک کیس بتا دیں جس کیس میں ان کے خلاف کوئی ایسی ٹھوس شہادت ہو جس سے ان کی مجرمیت یا ملزم بننا کوئی ذرا بھی مترشح ہوتا ہو. اور اگر ایسے میں عدالت ریلیف نہیں دے گی تو کیا عدالت آنکھیں بند کر کے ان کو جو ہے اندر کرے؟ لاسٹ کوشچن, بھٹو سازش کیس کی طرح کا کیس نہیں نظر آتا آپ کو جس میں انہیں سزا دی گئی اور ایسے کیس میں سزا دی گئی جس میں وہ ملوث نہیں تھے؟ میں نے تو یہ کہا کہ خدا را بس کر دیں یہ کھیل تماشا. بھٹو کی طرح ایک اور جو ہے سانحہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ذرا جو ہے قیادت پاکستان میں ابھرنے لگتی ہے آپ اس کا سر کچل دیتے ہو یا اس کو منہدم کر دیتے ہو. اس سے قوم کا نقصان ہوتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے. بیک ڈور کوئی سنا ہے, کوئی رابطے ہو رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور عمران خان اکٹھے کوئی اتحاد کر لیں, کوئی ایسا چانس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر میرے ذمہ کوئی لگائے گا تو اس سے بڑی بے خوبصورت نہیں ہو سکے گی بات. سیاستدانوں کو اپنے معاملات مل بیٹھ کر سدھارنا پڑیں گے, تبھی جو ہے ایک سٹیبلٹی آئے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی, تبھی یہ ملک آگے چلے. لیکن کوئی ایک کیس بتائیں کہ جو مطلب آپ نے توشہ خانہ کیس دیکھا؟ توشہ خانہ کی ایک گھڑی تھی نا عمران خان کی, اب خاموشی کیوں ہو گئی؟ خاموشی اس لیے ہو گئی کہ اب گھڑے نکل آئے, گاڑیاں نکل آئی ہیں, تو گاڑیوں کوئی تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. جو رولز کے مطابق گاڑیاں تو آپ لے ہی نہیں سکتے, تو جو وہ تو آپ لے سکتے ہیں جو بھی پرسنٹیج ہے اس کے بعد بیچ سکتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ اوپر تصویر. بھائی ابھی آپ مدینے میں مکے میں گئے نا حاجی, ان سے پوچھیں کون سا ایسا سوینئر ہے اور گفٹ ہے جس کے اوپر خانہ خدا کی تصویر نہیں ہے یا مسجد نبوی کی تصویر نہیں ہے. تو وہ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بوگس کیسز جو ہیں وہ پھر ان کی فوٹنگ نہیں ہوتی ہے, وہ پھر سسٹینیبل نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح ماضی میں بھی بنائے جاتے رہے, فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں. ماضی میں عمران خان کے دور میں بھی 29 لوگوں کا ٹرائل ہوا فوجی عدالتوں میں. اب فوجی عدالتوں کے خلاف جا رہے ہیں عمران خان, کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں, تو فوجی عدالتوں کا جو ہے وہ عمران خان کے علاوہ جو ہیں جو پوری لائرز کا پوری ہماری جو برادری ہے وکلا کی, وہ ساری مخالف ہے. وہ جو بھی آپ گروپ دیکھ لیں, چاہے وہ حکومتی گروپ ہو چاہے وہ اینٹی گورنمنٹ گروپ ہو, ساری فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں. کیونکہ آپ کے بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں سویلینز کے وہ وہاں پر
ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर पहले भी हुए हैं तो गलत हुए हैं। ये जो मुकदमा था, आज इमरान खान को ज़मानत मिली है इसमें, ये जैसे ही वो वकील कत्ल हुआ है अब्दुल रज़ाक शर वहाँ पे, तो फ़ौरन वज़ीर आज़म के स्पेशल एडवाइज़र हैं, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और वो चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में आके धमकियाँ भी देते हैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मसला ये होता है कि एविडेंस अगर नहीं है ना, एविडेंस है, आप अदालत में आएंगे तो एविडेंस आपको चाहिए, एविडेंस आपको देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया टॉक से नहीं होता, ये मसाइल हल नहीं होते। अब जो अल कादिर केस है उसमें आप प्रॉपर्टी टाइकून और ये बात कर रहे हैं, भाई मलक रियाज को क्यों नहीं लाते? मेन तो बंदा वो है, मलक रियाज है ना मेन बंदा, उसको लाएं। उसके बगैर तो अल कादिर जो ट्रस्ट है वो मसला ही नहीं हल होता है। जो मेन बंदा है वो है, अब है किसी की हिम्मत उसको लाने की, उसको तो लाए ना। तो इस केस में मेन बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशरी जो है अवाम है पाकिस्तान के। वो उसने कोई अपने घर के लिए तो वो पैसे नहीं लगाए, उसने एक ट्रस्ट बनाया है, वहाँ पर जो है फैसिलिटेट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर, वो क्या है अपनी ज़ात के लिए लगाया उसने। सर, हम बचपन से देखते आए हैं कि अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ 1 या 2 से ज़्यादा FIRs हो जाएं तो दीगर अदालतें जो होती हैं वो उन्हीं केसेस की बुनियाद पे कि ये केसेस झूठे हैं या बनाए जा रहे हैं तो मुकदमात ख़त्म कर देती हैं। लेकिन यहाँ तो ये केसों में ज़मानतें दी जा रही हैं लेकिन केस ख़त्म करने की तरफ नहीं जा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है केस में कोई रिलीफ नहीं दिया इमरान खान को। नहीं, रिलीफ तो देखे ना, रिलीफ तो अभी नहीं मिला है, मगर ये कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना, मैंने मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में और मैं बैचलर हूँ लॉ। तो आपने अगर मास्टर्स किया है जर्नलिज्म का तो आप बेहतर समझते हैं कि क्या वजूहत हैं कि इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा है। हम तो, हमारी जो फ्रेटर्निटी है बिल्कुल कलअदम कर देना चाहिए, क्वाश कर देना चाहिए। अगर इस तरह के आप केस बनाएंगे तो फिर अदालतें, अगर जो है अदालत आलिया या उज़्मा अगर उसमें शहरी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो फिर ये कहाँ जाएँ। अब 25 करोड़ जो है अवाम जिस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और पाकिस्तान को सरज़मीन बेआइन बना दिया गया है, तो मुझे बताएं कि फिर इनके जो हल्फ उठाया हुआ है इन्होंने बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, तो फिर अगर ये शहरियों को रिलीफ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ बर वक्त और बहुत सही फ़ैसला किया गया है जो इन्होंने ज़मानतें ली हैं। और अब थोड़ा सा जो है हुकूमत को भी कोई खुदा का खौफ खाना चाहिए कि एक शख्स